الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ جناب یہ بتا دیں کہ کیا عورت حیض کے دنوں میں قرآن پاک کو چھوئے بغیر تلاوت کر سکتی ہے؟ اسی طرح وظائف وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے قرآن مجید کو براہ راست چھونا تلاوت کی نیت سے ہو، یعنی تلاوت کی نیت سے قرآن مجید کو براہ راست چھونا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زبانی یا دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، یعنی حائضہ اور جنوبی اس آدمی کو کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو کچھ احکام کے اندر حائضہ اور جنوبی دونوں مشترک ہیں، تو حائضہ اور جنوبی یہ قرآن پاک سے کچھ بھی نہ پڑھیں۔ بہت سارے احکام ہیں جو فقہی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں حائضہ اور نفاس والی عورت سے متعلق، ان کا خلاصہ ہم کر دیتے ہیں کہ خواتین حیض اور نفاس کے ایام میں تلاوت کی نیت سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی کو اگر تلاوت کی نیت سے پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے، تو پڑھنا جائز نہیں ہوگا، ممنوع ہوگا۔ اور اگر دعا کی نیت سے پڑھیں تو اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کوئی حائضہ یا نفاس والی عورت ہے اور وہ معلمہ ہے، قرآن مجید پڑھاتی ہیں، تو ہجے کروا سکتی ہیں، یعنی کاٹ کر قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے علم القرآن ہے، تو اگر علم القرآن کو پورا پڑھ دیں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ علامہ کو الگ پڑھے کہ علام جبر علام زبر اللہ، اللہ میم جبر ما، علامہ، اس طرح اگر پڑھیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح حیض والی عورت کپڑے یا کسی اور چیز سے قرآن کو چھو سکتی ہے، براہ راست قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، مگر کوئی کپڑا پاک صاف لے کر اس سے قرآن مجید کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورتیں جو مسنون دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھ سکتی ہیں، جیسے کھانے کی دعا ہے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے سے بعد سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا۔ اسی طرح کلمات طیبہ کو بھی پڑھ سکتی ہیں، تسبیحات ہیں ان کو بھی پڑھ سکتی ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتی ہیں، وظائف اور درود و سلام کو بھی پڑھ سکتی ہیں، کے لیے گنجائش۔ تو یہ کچھ احکام تھے جو حیض اور نفاس والی عورتوں سے متعلق